سانیہ ہے گل پلازا، ہر آنکھ اشکبار اور ہر ذہن پریشان و منتشر کہ ہو کیا رہا ہے۔ کریم پلازا ہو، آر جے مال ہو یا دیگر اس طرح کی جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں، جو اس طرح کے پلازاز موجود ہیں، جو شاپنگ سینٹرز موجود ہیں، اب اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ غلطی کوتاہی کس کی تھی۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ نقصان کیا ہوا ہے۔ تقریباً لگ بھگ 1200 وہاں دکانیں اور تقریباً جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اس وقت بھی کہا جا رہا ہے 50 سے زائد افراد لاپتہ ہیں اور 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ کس کی غلطی کوتاہی ہے، کیا اس طرح کے سانحات اس شہر کا مقدر بن چکے ہیں، غلطی کس کی ہے، کیا جن کی غلطی ہے جن کی وجہ سے یہ اربوں روپے کا نقصان نہیں، انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تحقیقار ہیں۔ دانشور ہیں، بہت شکریہ سر۔ سانیہ گل پلازا اور اس طرح کے واقعات مسلسل اس شہر میں ہو رہے ہیں، ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، اگر ہم کسی ایک کو قصوروار ٹھہرائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس کی قصوروار کی لسٹ ہے۔ بلا شبہ پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، جو کہ چیک کرتی ہے مالز کو اور اس قسم کی جو بھی دکانیں کے شاپنگ سینٹر ہیں، ایون فلیٹس ہیں، سب کو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے الیکٹریکل انجینئر ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتے ہیں جو جا کے ماہانہ طور پہ چیک کرتے ہیں اور اس کو پھر سالانہ ان کے لائسنس بھی رینیو ہوتے ہیں۔ اس میں فائر فائٹنگ کا سامان، ان کی وائرنگ، اس کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے اس مال یا اس جگہ کی انتظامیہ پہ، جو ماہانہ مینٹیننس لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی فلیٹ میں رہ رہے ہو یا کوئی دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے، آپ کو ماہانہ مینٹیننس تو دینا ہوتا ہے یونین کو، اور وہ مینٹیننس جاتا ہے مال کی، اس میں کہ مال کی انتظامیہ اس کو مال پہ خرچ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اس میں کیمرہ، سی ٹی وی کے علاوہ جناب ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، گارڈ ہوتے ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے، اس میں فائر ایگزٹ ہوتے ہیں اور فائر ایکسٹینشن ہوتے ہیں، فائر الارم ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون سے ایسے ہیزرڈس ہیں، اس سب پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ گارڈز ہوتے ہیں، ٹائمنگ مینٹین کرنے والے ہوتے ہیں، پوری انتظامیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس کے بعد مزید دیکھیں تو ہم خود سارے جو بھی عوام ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ جاتے ہیں تو سگریٹ نہیں پئیں، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی چیز ہو تو اس پہ نکل سکیں اور ٹائمنگ کا ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اور روڈ پر اگر کوئی فائر بریگیڈ آ رہی ہے، دنیا کے ہر مہذب ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائر بریگیڈ کا الارم بجتا ہے اور لوگ گاڑیاں قطار تو قطار سائڈ میں کر دیتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں ایمبولنس کو، اس کو، پولیس کو کہ وہ جائیں۔ اور ہمارے یہاں حصی اتنے بحث ہیں کہ کوئی وہ کتنی دفعہ دیکھا ٹریفک جام میں وہ کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک نکل جائے تو اس کے پیچھے ریت لگا کے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب قصوروار ہیں اس سانیہ کے، اور ایک سانیہ سے سبق سیکھنے کے بجائے چلو ایک سانیہ بولڈر مارکیٹ ہو گیا، سب کے سامنے پوری مارکیٹ جل کے رہا، کوئی پریشر ہوا، گورنمنٹ نے ان کو نیا بنا کے بھی دیا، پیسے بھی دیے، سب کچھ ہوا، لیکن جانوں کا تو اس کی تو کوئی قیمت ہے نہیں۔ مال دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، یہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کو بھی دوبارہ تعمیر کر دیں گے، ان کو پیسے بھی اعلان کیا، اور مزید مختصات، چیمبرز کامرس سب آ جاتے ہیں پھر ان کی مدد کو، اور دکان یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جو جانیں چلی گئیں وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کا ازالہ تو نہیں اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس سے سبق سیکھ کے کہ آئندہ ایسی کوتاہی نہ کریں۔ سر یہ تو مسلسل ہو رہا ہے، آر جے مال ہے جس میں آپ نے بولڈن مارکیٹ کی بات کی، کریم سینٹر ہے، جوڑیا بازار ہے، یہ تو مسلسل ہو رہے ہیں واقعات۔ کیونکہ ہم سبق نہیں سیکھ رہے نا، کہ بھائی اب سبق سیکھ لیں، اب کل صبح سے نکل جائیں اور وہ سارے محلوں کو چیک کریں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، جو نہیں ہے سیل کرو، پیسے لے کے نہیں آ جاؤ واپس۔ دیکھو گے یہ اصل چیز ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں میرا خود بڑا واسطہ ہے مال سے، ان چیزوں سے۔ وائرنگ، یہ جو دکانیں ایکسٹرا کر دی جاتی ہے نا، جتنی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ جو اچھا سر، ایک پوائنٹ جو ہے جس پر بہت سارا بحث ہو رہی ہے، آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک دکان میں اگر آگ لگی ہے تو ایسا کیا ہوا کہ پوری مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور لوگ جو ہے نکل نہیں پائے؟
دیکھیں اس کی وجہ تو ابھی آ جائے گی سامنے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پہلے اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ کا تو نہیں خدشہ؟ کوئی کیمیکل نہیں، کسی نے آگ نہیں لگائی، یہ تو لوگوں کی بہتان ہے جو بڑا آسانی سے، سازش نہیں ہے کوئی سازش نہیں، یہ شارٹ سرکٹ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی گل پلازہ جاتا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ دکانیں بن گئی تھیں، اور دکانوں کی جو وائرنگ ایک دکان سے دوسری دکان کو دی جاتی تھی وہ پراپر کیبل استعمال نہیں کی جاتی تھی، اور اتنی ایک پی ایم ٹی پہ اتنی دکانیں سوال ہی نہیں پتا چل جائے، تو انہوں نے اوپر جنریٹر لگائے ہوئے تھے، چھت کے اوپر جنریٹر رکھے ہوئے تھے، اس سے دیتے تھے، پارکنگ چھت پہ کر دی تھی، جو نیچے تھی مزائل وغیرہ پہ اس میں دکانیں قائم کر لی تھی، اور انتظامیہ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، کروڑوں روپے سال کے وہ کما رہے تھے۔ آپ سوچیں 5,500 کہا جاتا ہے ایک دکان سے یونین چارجز وصول کیے جاتے تھے، اور اس کی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ رقم بنتی ہے کوئی 7-8 کروڑ روپے، مہینے کے 66 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور الارم سسٹم تک نہ آپ نے لگوایا ہو۔ اور یہ شخص جس کو ظاہر میں نے خود اپنے پروگرام میں ایک جگہ کہا یوٹیوب پر کہ جناب یہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے یہ شخص، کیونکہ وہ گورنر صاحب آئے، میئر صاحب آئے یا کوئی بھی آیا تو چیخ و پکار اس شخص نے کی ہے جس کا نام تنویر ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں، میں تو صدر ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں کہ میرے لوگوں کے ساتھ یہاں ہوا کیا ہے۔ اپنی کوتاہیاں نہیں بتا رہا وہ آدمی، اپنی ان کی آمدنی بند ہوگی نا جو آتی تھی۔ آپ سوچیں 66 لاکھ میں سے 30 لاکھ بھی آپ لگا دیں مال پہ اپنے، تو مال کتنا اچھا ہوتا، مال میں کتنے ایف آئی آر اگر کٹتی ہے اس کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ ذمہ داروں میں اس کا نام بھی ہوگا جس سے پوچھا جائے کہ جناب تم اگر یونین کے صدر ہو تم بتاؤ پہلے تو کیا کیا چیزیں تم نے سیفٹی کے حوالے سے کی ہوئی تھی؟ دیکھیں بالکل ہوگا، اب تو رسیدیں سامنے آگئی دکانداروں کی انہوں نے دی ہیں، میڈیا پہ چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، ان سے پوچھا جائے گا کہ 66 لاکھ کہاں خرچ کرتے تھے بھائی، کون سے تم نے فائر کی آگ بجھانے کی چیزیں یہاں رکھی ہوئی تھی، تم نے کیا کیا، اور لائٹ کس نے بند کر دی؟ لائٹ اتنا اندھیرا، اتنا چھوٹا کنجسٹڈ مال تھا کہ 2 آدمی ایک ساتھ سیڑھیوں پہ نہیں اتر سکتے، سیڑھیاں بہت پتلی ہیں وہاں کی، اور یہ نہیں کہ پتا ہو کہ یہ سیڑھیاں چلتے چلتے سیڑھیاں آ جاتی تھی اترنے کے لیے، وہ دن میں مشکل سے نظر آتی تھی، رات کے اندھیرے میں پھر وہ کیسے نظر آئے؟ اچھا اب 10 بجے کے بعد بھی مال کھلا ہوا ہے علی، آپ جی یہ دیکھیں، اور اس میں بہت کوتاہی ہے۔ پھر لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں، بھائی اتنے لوگ جمع ہو گئے، آپ آگ تو بجھا رہے نہیں ہو یار، آپ اس کے لیے تو جگہ چھوڑو فائر ٹینڈر کے لیے، پھر ٹریفک جہاں جام ہے ادھر جا کے کرنا چاہیے تھا، جو 1.5 دن کے بعد رینجرز اور پولیس نے آ کے ان لوگوں کو ہٹایا اور پیچھے دھکیلا، یہ پہلے دن کے پہلے گھنٹے میں ہونا چاہیے تھا، آ جانا چاہیے تھا ان کو، اور اچھا انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بہت دیر سے آئیں، اور جو آئیں تو اس میں کچھ ایسی گاڑی بھی آئیں جن کے پاس پانی ہی نہیں تھا، واپس گئی ہیں پھر وہ، اور اس طرح لیٹ آئے ہیں وہ لوگ۔ حالانکہ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک فائر فائٹر نے اپنی جان بھی دے دی۔ دیکھیں فائر فائٹرز پہ ہم بلیم نہیں کر سکتے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے وہ بجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو آتی ہیں جو کھڑی ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا خالی گاڑی کوئی نہیں کھڑی ہوتی کسی بھی فائر۔ لیٹ تو سر یہ آتے ہیں، اکثر یہ سنا جاتا ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب اطلاع کی جو قریب ترین ہوتا ہے سب سے پہلے وہ پہنچتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے آگ کس درجے کی، پھر وہ اوروں کو بلاتا ہے، اور رات گئے جب ہم پہنچے تو ادھر کئی فائر گاڑیاں آ چکی تھی، لیکن ٹریفک جام تھا، وہ جگہ بڑی کنجسٹڈ ہے، پھر جب لوگ جمع ہو جائیں اور ٹریفک کی جام ہو جائے، لوگوں کا رویہ تماشائی زیادہ ہو جاتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اب دیکھیں ویڈیو بنا کے کر رہے ہیں، بھائی آپ اپنے آپ پہ کچھ کر سکتے ہو بجھاؤ، نہیں تو کم از کم جگہ چھوڑ دو، جو بجھانے والے پروفیشنل جن کا کام ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے، جو بیچارہ ادھر کھڑا ہوا ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بیسک۔ سر وہاں گورنر صاحب پہنچے، وہاں پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے، وہاں ایم کیو ایم کے لوگ پہنچے، اگر نہیں پہنچا تو وہ میئر کراچی نہیں پہنچا۔ 23 گھنٹے کے بعد میئر صاحب تشریف لائے، اور ان کے بارے میں پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ اور بیان دیا خود تو، کہ نہیں وہ تو اسلام آباد غالباً گئے ہوئے تھے، تو جناب جی بھی ثانیہ ہوا تو اس وقت فلائٹ پکڑ کے آ جاتے کراچی۔ نہیں دیکھیں ڈپٹی میئر سلمان مراد تو فوراً ہی پہنچ گیا، رات کو جو سب سے پہلا چہرہ نظر آیا وہ ڈپٹی میئر کا تھا، اگر میئر موجود نہیں ہو تو ڈپٹی میئر ہی میئر کے انجام دیتا ہے، اور وہ کراچی میں نہیں تھے، میری اطلاعات کے مطابق بھی وہ کراچی میں نہیں تھے، اور جو رات کو فلائٹ آپ کو پتہ ہے وہ دھند ہے اس وقت نہیں ہوتی، جب بھی اویلیبل فرسٹ فلائٹ ملی ہوگی اس سے ہی وہ آیا ہوگا، مگر اتنا گورنر آ چکے تھے اور بھی لوگ آگے، انتظامیہ بھی آگے گئی، انہوں نے آگ تو نہیں بجھانی تھی، انہوں نے وہی سننا تھا جو آگے سنا، لوگ جذباتی آپ نے دیکھ رہے تھے، وہاں آئے پی ٹی آئی والے آئے، جماعت اسلامی کے امیر آئے، اور وہ اپنی سیاست سب چمکا رہے ہیں، اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں یار، اور تم کہہ رہے ہو میں کال دوں گا، ہم کو باہر آنا پڑے گا، بہت ہو گئی سر گورنمنٹ،
اس طرح الزام لگا رہے تھے جیسے مراد علی شاہ پیٹرول لے کے آئے ہوں اور میئر کراچی نے اس میں آگ لگائی ہو، بس ان کو فوراً پھانسی پہ چڑھائے. مقصد کوئی ذمہ دارانہ بیان دے دو کسی پارٹی کے. آپ وہ انڈیا بن گئے ہو کہ ابھی ثانیہ اول نے پاکستان پہ ڈال دیا. اچھا، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی، گورنر کی بات نہیں کر رہا، ایم کیو ایم کی جانب سے فاروق طاہر دیگر اپوزیشن لیڈر نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ اس کی قصوروار پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت ہے. دیکھیں سیاست میں پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے علی، ہوتی ہے، کر لو بھائی، بعد میں کر لو، ثانیہ کے وقت تو نہیں کرو. ابھی لاشیں اندر ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، اس کے بعد آگے کر لینا. پھر اس کو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اور رش لگا کے آپ بلیم کر رہے ہو کہ وہ انتظامیہ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جن کی غفلت کی وجہ سے ہوا. بہرحال ثانیہ، اس ثانیہ سے ہی سیکھ لیں ہم. اور ایک اصول مانا زندگی میں، کبھی فائر بریگیڈ آ رہی ہو، کوئی پولیس، کوئی ایمبولینس، تو اس کے لیے جگہ بنا کے رکھیں، وہاں پہ تماشائیوں کی طرح نہیں کھڑے ہو جائیں. جو مدد کر سکتے ہیں آپ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو سائڈ ہو جاؤ. ویڈیو بنا کے آپ اور پینک پھیلانے کی یہ اور وہ ہے. اور لوگوں سے بات ہوتی ہے، کوئی لوگ پرائیویٹ گاڑی میں بھی اپنے سائرن لگا لیتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں یار دیکھو ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے جن جو گاڑیوں میں، پرائیویٹ گاڑیوں میں سائرن لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ ڈاؤٹ نہ ہو. ظاہر ہے سارا کام پھر حکومت کا ہی ہے نا. بالکل. دیکھیں آخر میں ذمہ دار تو حکومت پہ ہے. اگر حکومت کیوں سننا پڑتا ہے اس کو، یوں کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ اپنے ان اداروں کو جو ایس بی سی اے ہے یا کے ایم سی کے وہ ہیں انسپیکٹر ہیں، الیکٹریکل وہ ہیں، پوری منسٹری ہے اس کی، اس میں آپ چیک کریں کہ آپ آ کے چیک کریں اور اس بات کی نشان نہیں کریں کہ کون انسپیکٹر تھا اس کا، کون نہیں. چیک سی سی ٹی وی نکلوا کے دیکھیں نا، پرانی تو ہوگی نا، ریکارڈ پہ تو ہوتی ہے. بالکل ہوگی. 2 دن پہلے کی نکال کے دیکھیں وائرنگ کا کیا حال تھا ادھر کی. اور یہ وائرنگ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا انتظامیہ کو؟ 66 لاکھ روپے مہینے کے ملتے ہیں، تم لوگ بڑے کیبل نہیں ڈال سکتے تھے؟ 3 فیس کی ادھر بہت دکانوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں. سر یہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس سیگمنٹ کے آخر میں؟ آخری ثانیہ ہے کراچی کا؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخری ثانیہ کسی بھی شہر میں، دنیا کے ہر بڑے شہر میں آگے لگتی ہیں. دیکھو یہ نہیں ہو سکتی. اور یہ تیسرے درجے کی آگ تھی. تیسرے درجے کی آگ بجھتی بھی نہیں ہے، یہ کلیپسی ہوتی ہے جب ہو جاتی ہیں. ایک تو ہم کو فارم نہیں تھا. صبح نیوی کی گاڑیاں آئیں علی صبح، اور پھر انہوں نے وہ کیا، تو اس سے پھر تھوڑی سی وہ کولنگ اسٹارٹ ہوئی. اور وہ ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی ہے، الیکٹریکل آگ تو دنیا بھر میں تو آپ نے مثال دی، لیکن دنیا بھر میں تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی بھی پھینکا جاتا ہے. دنیا بھر میں اور بھی بڑے وسائل ہیں ان کے پاس. آپ سمجھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کو جدید اکوپمنٹس نہیں دیے حکومت نے؟ اب اگر فیملیز کو 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں، بہت سی بات دینا چاہیے، لیکن اتنا بجٹ ہر سال اس کو بھی خرچ کر دیں تو گاڑیاں پنچر کھڑی ہوئی ہیں، پانی کے مسائل ہیں، وہ بیمار ہیں، ٹریننگ پتہ نہیں پراپر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مسائل تو ہیں نا. دیکھیں میں اسٹاف کو تو نہیں کہہ سکتا. فائر فائٹنگ کے اسٹاف کو میں نے جب بھی آگ کہیں لگتی ہے دیکھا ہے، بہت ہی دلہرانہ طریقے سے وہ فائر فائٹنگ والے لگتے ہیں. ان کو اکوپمنٹ دیں، آپ جدید ترین گاڑیاں منگوائیں، جدید ترین گاڑیاں منگوائیں جو فائر فائٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. اس میں خالی پانی نہیں ہوتا، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوتی ہے، اس میں ٹیونر بھی ہوتا ہے، اس میں فوم بھی ہوتے ہیں، اور بیک اپ پانی کا فوراً فائر بریگیڈ جیسے نکلے ایسے ٹینکر بھی نکل جائیں. ٹینکر گھروں میں مت ڈالو اس وقت، سارا کا سارا، اور راستہ بناؤ ان کے لیے. ایک پولیس کا کام اس وقت یہ ہونا چاہیے، کسی عمارت میں لگی ہے، پورا تھانہ سارے کام چھوڑ کے اس جگہ کو کلیئر کرائے جو فائر بریگیڈ وہاں تک پہنچنے کی ہے. اور وہ جو لوگ تماشائی کام کر سکیں ان کو ہٹائیں، بالکل ان کو ہٹائیں. ایک کیمپ بنا دیں کونے میں، اس سے آگے نہیں آنے دیں. یہاں بتائیں اگر آپ کے لائقین ہیں، آپ کے کوئی اندر ہیں، وہاں آپ رپورٹ کریں. اس طریقے سے ایک ذمہ دار قوم بننے کے لیے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا، ورنہ کل پھر کوئی اور جگہ آگ لگے گی، پھر کوئی اور کیجولٹیز ہوں گی. ہم اسی طریقے سے بلیم کریں گے. حکومت کیا کرے گی؟ پیسے دے دے گی، ان کو بھی دے دے گی پیسے. جانوں کو جو ضیاء ہوگا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جانوں کو ضیاء ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کرے کہ آخری ثانیہ ہو اور سیکھ لیں ہم سب، حکومت بھی اور یونین. اس طرح کی جہاں مالز میں آگ لگتی ہے وہ بھی، اور بحث شہری ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے.